اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جازب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جازب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195، 196 اور 197 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ پس قبول فرما لی ان کے لیے ان کی التجا ان کے پروردگار نے کہ میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، اور جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ پس قبول فرما لی ان کے لیے ان کی التجا ان کے پروردگار نے کہ میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ ناظرین، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک استجاب اور عجاب ہم معنی ہیں، لیکن علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استجاب عجاب سے خاص ہے۔ استجاب کا معنی ہے دعا کو قبول کیا۔ یہ بغیر حرف جار کے مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور لام کے ذریعہ سے بھی۔ بس استجاب لہم، استجاب لہم اور استجابہم دونوں طرح سے درست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی التجا کو منظور کرتے ہوئے اپنے پاس سے دعائیں سکھاتا ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے آیت مذکورہ کے ذریعے ان کی دعا کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دعا کی قبولیت کے ساتھ انعام و اکرام شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس سے ظاہر ہے کہ اصل چیز عمل ہے۔ اعمال کی قبولیت، اجر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کا انحصار نیت پر ہے۔ صالح عمل کے بغیر درجات عالیہ نہیں ملتے۔ یہ بندے کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے عمل کا اجر دیا جائے۔ اس لیے بلا تخصیص مرد و عورت سب کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔
یہاں عمل پر جس قدر زور دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایمان کا ٹیسٹ بھی عمل ہے۔ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ملک کے حقوق شہریت ہیں، جس کے بعد وہ آدمی ملک کا شہری بن گیا اور اس ملک میں موجودہ ترقی کے تمام مواقع کا حقدار ہے، لیکن ان کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ دین کی مملکت میں بھی یہی حال ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت چونکہ دونوں ایک ہی نوع سے ہیں، لہذا نیک اعمال کا جس قدر بدلہ مردوں کو ملے گا اسی قدر عورتوں کو بھی ملے گا، یعنی جزائے اعمال کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور اس دنیا میں جو مرد کو بیوی پر تفویض حاصل ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک عائلی نظام کا استقلال ہے جو ایک سربراہ کی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے، اور مرد چونکہ قوا کے لحاظ سے عورت سے مضبوط ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد محافظ و نگران ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضرورت اور آرام کے لیے، لہٰذا گھر کا سربراہ وہی ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ مرد چونکہ بیوی کے نان و نفقہ اور اولاد کی تربیت اور جملہ اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، لہٰذا عقلی طور پر بھی جس کا خرچ ہو رہا ہو اسی کی رائے کو فوقیت دی جانی چاہیے، اور یہ معاملہ صرف گھریلو نظام تک محدود ہے۔ رہی جزائے اعمال کی بات تو اس کا انحصار نوع پر نہیں بلکہ عمل کرنے والے کی نیت پر ہے۔ جس قدر نیت پاک ہوگی اتنا ہی بہتر اجر ملے گا۔ ناظرین، جو لوگ عورت کو مرد کے مقابلہ میں گھٹیا مخلوق سمجھ لیتے ہیں، آیت مذکورہ میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مرد یا عورت یہ سب نوع انسانی ہی ہیں اور ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جنس کی بنا پر کوئی تفریق نہیں، لہٰذا انسانی حقوق میں بھی دونوں برابر ہیں۔ اگر وہ ایک ہی کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے، ان کے ترقی کے مواقع بھی ایک جیسے ہونے چاہیے۔ افسوس کہ آج کی اکثر اقوام نے عورت کی بحیثیت انسان برابری کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور خود مسلمانوں میں مرد کو عورتوں پر ترجیح دی جاتی ہے، حالانکہ یہ اسلام کی شان ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ عورت کے لیے برابر کی انسانی حیثیت کو منوایا، ورنہ اسلام سے پہلے بہت سے مذاہب عورت کو انسان بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ عیسائیت میں عورت کو شیطان سمجھا جاتا تھا، اس لیے عیسائی پادری شادی نہیں کرتے تھے۔ یونانی عورت کو انسان اور حیوان کے درمیانی مخلوق مانتے تھے۔ یہ تو ان کے توہمات تھے، لیکن دنیا ہو یا دین، ہر جگہ مراتب تو صرف مردوں کے لیے مخصوص تھے۔ یہودی عورت کو مخصوص حالت میں کھانے پینے کی چیزوں کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ ہندو مت میں آج بھی عورتوں کو مردوں سے انتہائی کم درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں کئی جگہ زور دے کر واضح کر دیا ہے کہ اس کے نزدیک مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ افسوس کہ آج کے پراپیگنڈا کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام مرد سے کم ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، اور جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ مرد اور عورت کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے وہ اعمال بھی بتائے گئے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ چند ایک یہ ہیں:
پہلی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت۔ ہجرت کا مصدر ہجر ہے، جس کا ایک مطلب قطع تعلق کر لینا بھی ہے، یعنی گناہ کی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اگر کسی جگہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو اس مقام سے نقل مکانی کر کے دوسرے وطن میں آباد ہو جانا بھی ہجرت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں سے نکالے گئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے گھروں پر ترجیح دی، گھر بار سب کچھ لٹا دیا لیکن دین کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ تیسری بات، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے یعنی لڑنے والے ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ان شاندار اعمال کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، ان کی برائیوں کو محو کر کے کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنے پاس سے انعامات بھی دے گا۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اسلام کو سر بلند کرنے اور رکھنے کی خاطر جان و مال اور وطن کی قربانیاں دی ہیں اور طرح طرح کے دکھ اٹھائے ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ تعالیٰ سب سے یکساں سلوک کرتے ہوئے ان کی لغزشیں معاف فرما دے گا اور ان قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرماتے ہوئے انہیں پربہار باغات میں داخل کرے گا۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جہاں کہیں ہجرت یا اعمال حسنہ کا ذکر آتا ہے تو مردوں کا ہی آتا ہے، عورتوں کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دار کفر و شرک کو چھوڑا اور دار ایمان کی طرف آ گئے اور دین کی خاطر اپنے دوست و احباب، بہن بھائی اور عزیز و اقارب چھوڑے، اور وہ جن کو مشرکین نے تنگ کیا حتیٰ کہ انہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف دی گئی حالانکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، جیسا کہ پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں مکہ سے محض اس لیے نکال دیا کہ تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 سورۃ البروج آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہیں پسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، وہ سب پر غالب، سب خوبیوں والا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے، اس کی سواری زخمی ہو جائے، اس کا منہ خاک و خون میں رنگین ہو جائے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں صبر، نیک نیتی اور دلیری سے آگے بڑھ کر اور پیٹھ نہ پھیر کر جہاد کروں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا سوال دہرانا، تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قرض کے علاوہ تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات ابھی جبریل علیہ السلام مجھے بتا کر گئے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان برائیوں کو معاف کر دوں گا اور ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن میں مختلف قسم کی نہریں رواں ہوں گی۔ کوئی دودھ کی نہر ہوگی، کوئی شہد کی نہر ہوگی، کوئی شراب طہور کی نہر ہوگی، اور کوئی صاف اور میٹھے پانی کی نہر ہوگی، اور اس کے علاوہ ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسانی دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف کی تاکہ ان چیزوں کی عظمت پر دلالت ہو۔ اس کا عطیہ بھی عظیم اور بے انتہا ہوتا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ چند روزہ زندگی کا لطف ہے، پھر موت کے بعد ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کے باوجود کفار کے تجارتی قافلے یمن سے شام تک جاتے اور معقول منافع کماتے اور پھر عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس چند روزہ عیش و آرام سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ لہذا کسی کو اس فریب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اہل ایمان کے دل میں کفار کی رونقوں، دل فریبی اور سحر کاری کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کیوں اتنی خوشحالی اور طاقت عطا کی ہے۔ آج کل تو امریکہ، روس، چین اور یورپین اقوام کو دیکھ کر اکثر مسلمان نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی مہربانی اور دھن و دولت غیر مسلموں کے لیے ہی کیوں ہے اور اس کے مستحق مسلمان کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہی آیت مذکورہ ہے۔ اس کی دنیاوی لطف اندوزی بہت تھوڑے عرصہ کے لیے ہے، پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی فہم و فراست عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی حکمتوں سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی رونقوں سے بہرہ مند بھی کرے، لیکن ہمیں ہمارے دین کو سلامت رکھے، ہمارے اندر ایمان کی رونق موجزن رہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔